الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے صبح کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، آپ کا رب آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہوا ہے اور آپ کے لیے آئندہ آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر آپ کی دستگیری نہیں کری اور آپ کو ناواقف راہ پایا تو ہدایت نہیں بخشی اور آپ کو ضرورت مند پایا اور غنی نہیں کر دیا؟ تو جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ سختی نہ کریں، کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور کسی سوال کرنے والے کو جھڑکیں نہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے اور یہ مکہ کے اس دور کی صورت ہے جو خفیہ دور کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کری اور کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، قرآن مجید کا اور ان کی دعوت کا انکار کرنا شروع کر دیا اور ایک طرح سے ان کا مذاق اڑانا، ان پہ طنز کرنا، یہ ماحول شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران میں ایک وقفہ ایسا گزرا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول رک گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 15 دن کے لیے، 25 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے یہ نزول جو ہے وہ موقوف رہا، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل وحی الہی نازل ہوا کرتی تھی، کم سے کم روز نازل ہوا کرتی تھی اور بعض اوقات ایک دن میں ایک سے زیادہ بار نازل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ وحی الہی کا سلسلہ رکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے کوئی نئی آیت اور نئی صورت پیش نہیں کر پا رہے تھے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کرا، کفار و مشرکین نے، کہ کیا ہوا تمہارے رب نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا اس شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا جس کے پیروی میں تم یہ سب کام کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نہایت ہی مشکل مرحلہ تھا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج سامنے تھا، یہ دعوت دین کا حکم مل چکا تھا، اللہ کے اس دین کو اس شرک کے ماحول میں عام کرنا تھا، تو ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اس میں یہ کتاب اور اللہ کی جو وحی تھی، وہی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی، ان کے دل کو قوت بخشتی تھی، ان کے اندر یہ ہمت و طاقت پیدا کرتی تھی کہ اتنے بڑے طوفان کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ تو جب یہ طعن و تشنی شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل پیش آنے شروع ہو گئے تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ صورت نازل فرمائی اور اپنے نبی کو یہ تسکین و تسلی دی ہے کہ اے نبی آپ یہ غم نہ کریں اور یہ آپ کے دل میں یہ دکھ کہاں سے پیدا ہو گیا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ تسلی و تسکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا اس میں مقصود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر وہ شخص جو
دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جب وہ ایسے حالات میں پھنسے جب اس کا کوئی نہ ہو، وہ اکیلا پڑ جائے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ بھی بظاہر لگے کہ کہیں موجود نہیں ہے، تو اس وقت اس کو یہ صورت پڑھنی چاہیے اور یہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک دور گزرا تھا جس میں اللہ کے تعالیٰ نے ان کو ان سے کچھ وعدے کرے، ان کو تسلی دی، ان کو تسکین دی اور ان کے دل کو ٹھنڈک بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ ضحیٰ کا ترجمہ ویسے تو چاشت کا وقت ہوتا ہے، یہ 8-9 بجے کا، فجر کے بعد کا تھوڑا سا وقت جب سورج تھوڑا سا اوپر چڑھ جاتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ضحیٰ سے مراد دن کی گرمی کا وقت ہے، جب دن جو ہے وہ اپنی بڑی طاقت کے ساتھ، یعنی آفٹرنون کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ یہاں پر مراد ہے، یعنی دن کے وقت کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ یہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو خلش پیدا ہو گئی تھی، یہ خلش یہ بھی پیدا ہو گئی تھی اللہ کے رسول کے ذہن میں کہ کہیں اللہ مجھ سے کوئی قصور تو نہیں سرزد ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچیں نا، پورا ماحول ہے، ہر طرف سے تان و تشنی چل رہی ہے، تو آدمی کے دل میں بھی کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہے کہ وحی الہی آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے روک دی گئی ہے، بلکہ جس طرح سے سورج کی گرمی اور دن کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، ساتھ موجود رہے، اتنی ہی روشنی کے ساتھ موجود رہے، تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پائے گا، تو اس کو آرام دینے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دن کے بعد رات کو لاتا ہے، اور رات کا بھی وہ پورشن یہاں پر مراد ہے جس میں انسان سکون اختیار کرتا ہے، سو جاتا ہے یا آرام کے ساتھ اپنے رات میں کوئی کام کر رہا ہے، یعنی ایک سکون اختیار کر لیتا ہے وہ جب رات میں، وہ رات یہاں پہ مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی آپ پر مستقل وحی الہی کا نزول جاری رہے تو آپ پر اس کا بہت خراب اثر پڑے گا، آپ کا جسم اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ ابھی بالکل اسٹارٹنگ ہے، 40 سال تک آپ نے بغیر وحی الہی کی زندگی گزاری ہے، اب اچانک سے اس کائنات سے باہر ملائے اعلیٰ اور فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کہ عرش کے آسمان سے آپ پر کچھ باتیں نازل کی جا رہی ہیں، یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، بہت ہی شاق اور مشکل چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ سورہ بقرہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے ران پر جو ہے اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہونے لگا، اور فرماتے ہیں کہ میری ران اس قدر تکلیف دینے لگی جیسے لگا کہ اب ٹوٹ جائے گی۔ تو فزیکلی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو فزیکلی ہیوی ہوتی تھی، جس اونٹنی پر اللہ کے رسول سوار ہوتے تھے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی جب وحی الہی کا نزول ہونے لگتا تھا، تو ایک بہت مشکل چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک اس کو جاری رکھا، یعنی وہ دن کا وقت تھا، ایک طرح سے روشنی کا وقت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکون دینے کے لیے کہ ان کو ایک آرام میسر آ جائے اور وحی الہی کے بار بار نزول کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی نقصان دہ اثرات نہ پڑیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا سلسلہ روک دیا۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا، تو یہ اس خلش کا جواب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی، اور کفار و مشرکین کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ کیا تمہارا رب اس نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ بھئی تمہارے اوپر بھی دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، تو دن اس وجہ سے تھوڑی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوتا، اور رات آتے تو تم سے ناراض ہو گیا ہوتا اس لیے رات آ جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، یہ اس کے تحت چیزیں چل رہی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہوا ہے۔ یہ جس ماحول میں
اور جس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، اس میں تسکین کے سب سے سمجھ لیجیے کہ اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں. یعنی ایک آدمی کو اس کا رب، اس کائنات کا خدا، اس کائنات کا پالن ہار، اس کا بنانے والا، وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ خود اپنے زبان سے یعنی اپنے کلام سے اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں. اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا احسان کوئی ایک انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی خوشی کی چیز نہیں ہو سکتی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے بڑی خوشی عطا فرما دی یہ کہہ کر کہ میں تم سے راضی ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ ناراض ہوں تم سے، اور تم کو چھوڑا تو ہرگز نہیں ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض نہیں ہوا. تو یہی دو مسئلے اس وقت چل رہے تھے. اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ، اور کفار کہہ رہے تھے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر دی، یہ نہ تو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بعد کو آنے والا وقت آپ کے اس وقت سے بہتر ہوگا. بعد کا وقت آپ کے پرانے وقت سے بہتر ہوگا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ایک خطرناک کنڈیشن مکہ مکرمہ میں بن گئی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے تھے چاروں طرف سے. پورا مکہ جو ہے اللہ کے رسول کا مخالف تھا. ایسے میں اللہ کے رسول اکیلے توحید کی شمع لے کر اس مکے میں اسلام کی دعوت پھیلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کری کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ حالات بہت خراب ہیں، بلکہ دھیرے دھیرے حالات بہتر ہوں گے. آئندہ آنے والا وقت آپ کے اس وقت سے بہت بہتر ہوگا. اور آپ دیکھیں پوری سیرت کے اندر تو جیسے جیسے دعوت اسلامی کا دور آگے بڑھتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دین اسلام کی دعوت، دین اسلام کو قبول کرنے والے لوگ، اور اس میں ان کا جو کنٹرول ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے. یعنی کہیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ جو ہے مسلمانوں کا کنٹرول اور اسلام کی قوت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، پہلے بہت اوپر تھے بالکل ڈاؤن ہو گئے. ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کو بڑی طاقت نصیب ہوئی، اور پورا عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پورا عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ گیا تھا. اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. ایک روایت امام بحقی نے نقل کری ہے دلائل النبوہ میں، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام فتوحات مجھ کو دکھائیں جو میری امت کو نصیب ہوں گی، تو میں خوش ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کے لیے آخرت میں جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمائے گا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہماری نظریں عادی ہو گئی ہیں دنیاوی فائدے کو دیکھنے کی. ہمارے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں غلبہ نصیب ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، شان و شوکت نصیب ہوئی امت مسلمہ کو ہی، اپنی پرسنل نہیں، امت مسلمہ کو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. نہیں، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نام عطا فرمائے گا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. ہم اس کی ویلیو کو جو ہے وہ اسٹیمیٹ نہیں کر پاتے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے. ہمیں اس کے لیے اپنے دل کو بھی بدلنا چاہیے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کے لحاظ سے سوچنے کے عادی بنیں، اور آخرت کی جو ویلیوز ہیں، جو وہاں جو چیزوں کی جو قیمت ہے، ذرا اس کا احساس کرنے کی کوشش کریں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ ایک دوسرا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کو اتنا عطا فرمایا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی ابھی مغلوبی کی حالت ہے، ابھی ہر طرف سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کی مغلوبی غلبے سے بدل جائے گی، اور وہ تمام لوگ جو آج آپ کے مخالف ہیں وہ سب آپ کے ماتحت ہوں گے، اور سب آپ کے ماتحت ہی نہیں بلکہ آپ کے عقیدت مند بن جائیں گے. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. پورا عرب آپ کے ماتحت آ گیا. عرب کے تمام لوگ صرف پولیٹیکلی ہی صرف اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یعنی اسلام کی ریاست کے حصہ نہیں بن گئے، بلکہ دل و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار تھے. یہ وعدہ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی اس امت نے جب
یہ عرب سے باہر نکلی اور آدھی دنیا کو اپنے زمانے میں فتح کر لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اور ان کی دعوت کا معاملہ یہ ہو گیا ہے آج کہ پوری دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کیمپ ہے، دوسرا ان کے دشمنوں کا کیمپ ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت اسی دو کیمپ میں بٹی ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ سینٹرلائز ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اراؤنڈ. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ مرتبہ اور مقام کسی کو نہیں نصیب ہوا، یہاں تک کہ سابقہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں دیا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی خبر گیری کری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 مہینے کے تھے پیٹ میں تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. یعنی اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو یتیم ہی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کافی غم بھی تھا. جب اس لیے یتیموں کی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ اکرام کیا، اللہ کے رسول اکرام کرتے تھے، بہت ان سے محبت کرتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کا بیٹا گم ہو گیا، مل نہیں رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ فلاں باغ میں بچے کھیل رہے ہیں، وہاں تمہارا بیٹا وہ ان کے ساتھ ہے. تو وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا رکو، جب وہاں جانا تو تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اس کے نام سے پکارنا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ وہ جو بچے وہاں کھیل رہے ہیں ان میں ایک یتیم بھی ہے، اگر تم اس کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو اس یتیم کو تکلیف ہوگی، اس کو اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس ہوگا. اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیموں سے محبت رکھتے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، یعنی اپنی 40 سال کی زندگی سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی شرک میں مبتلا ہوئے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے فعل کو کیا جو اللہ کو ناپسند تھا، اور ان کے اخلاق اور ان کا کردار انتہائی اعلیٰ اور بلند تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا اور دین اسلام کا اور اللہ کے احکام کا علم نہیں تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم نے تم کو ناواقف راہ پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت معاشرے کے اندر کئی سارے راستے تھے. یہودیت موجود تھی، عیسائیت تھی، بت پرستی تھی، کچھ لوگ وہاں پر ایتھیسٹ بھی تھے. ادھر فارس کے اندر آتش پرست تھے، کیا نام ان کو، پارسی تھے. تو بہت سارے راستے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا ان میں سے کون سا راستہ صحیح ہے، یا ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو کون سا پھر ایک الگ راستہ کون سا ہے جو صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت دی. اس آیت میں اس کے اور بھی مفہوم ہو سکتے ہیں جو ممکن ہے، میں کچھ یہاں پر بتا دیتا ہوں. ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحرا میں، یعنی ڈیزرٹ میں ایک اکیلے درخت کی طرح موجود ہے. پورا عرب کا معاشرہ ہے، اس میں کوئی، وہ سب ایک طرح کے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں جو توحید کی دعوت اور توحید کا علم اپنے پاس رکھتے ہیں. تو وہ اکیلے اور تنہا تھے اس ڈیزرٹ کے اندر ایک طرح سے. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر کہ آپ وہاں پر تنہا تھے، اکیلے تھے، اور جو ہے آپ کے اندر ایسی صلاحیات تھیں کہ آپ اس پورے معاشرے کو بدل سکتے ہیں. لیکن ابھی نبوت سے پہلے حالانکہ کیپیسٹی تھی، لیکن وہ کیپیسٹی ظاہر نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر. اسی طرح غفلت بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتاب کس کو کہتے ہیں، فرشتوں کا علم کیا تھا، دوزخ، جنت، وحی الہی، ان سب کا کوئی علم نہیں تھا. ایمان کس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا. اللہ کے رسول اس سے غافل تھے. تو یہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا اور غنی کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کوئی زیادہ مال و دولت موجود نہیں تھی. ان کے والد صاحب نے وراثت میں ایک اونٹ اور ایک غلام لونڈی چھوڑی تھی، تو وہی ان کی ملکیت میں آئی تھی. لیکن یہ صورتحال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدل گئی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ کا مال اور ان کی تجارت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں آئی، اور اللہ کے رسول نے اپنی محنت اور مشقت سے اس تجارت کو اور زیادہ اونچا پہنچا دیا، اس میں اور زیادہ ترقی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بھی کر دیا. یہاں پر ایک چیز کی تردید ہوتی ہے جو ہمارے اس مسلمانوں کے حلقے میں بڑی مشہور ہے کہ صاحب غربت، مفلسی، یہ کوئی جو ہے وہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار ہونے کی علامتیں ہیں. یعنی اگر آپ اللہ والے ہیں تو آپ فقیر ہونے چاہیے، آپ غریب ہونے چاہیے، آپ جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی دیوار کا مکان ہونا چاہیے، پھٹے گدڑی کپڑے ہونے چاہیے، اور آپ سوکھا روکھا کھائیں. یہ گویا کہ ایک اعلیٰ اور اچھے مسلمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی تردید فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غنی کرا ہے. تو یہ تصور جو ہے یہ غیر اسلامی تصور ہے. واقعہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا نہ تو دولت مندی سے کوئی تعلق ہے اور نہ غربت سے. ایک دولت مند بھی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، ایک غریب آدمی جو ہے بددین اور گنہگار ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب متقی پرہیزگار ہو جائے، ایک دولت مند گنہگار ہو جائے. البتہ ایک چیز جو تاریخ سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب اسلام کا غلبہ نہیں ہے، کفر کا غلبہ ہے، دنیا میں بددیانتوں کا، بدماشوں کا، اور جو ہے وہ چوروں ڈکیتوں کا غلبہ ہے، جیسا کہ آج امریکہ اور یورپ کا اور ان طرح کے ممالک کا غلبہ ہے دنیا کے اندر. تو اس وقت جو آپ کی اوپر والی کلاس ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس، وہ انہی کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جب غلبہ کفر کا ہے تو ایلیٹ کلاس کفر میں رنگی رہے گی، تو وہ ہر طرح کی برائیاں کرے گی. اچھا، جب یہ حالت پلٹ جاتی، جب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، تو اب ایلیٹ کلاس کے اندر اسلام آ جاتا ہے. تو اوپر والی جو کلاس ہے ہماری، پولیٹیشینس کی، ایڈمنسٹریٹرز کی، بیوروکریٹس کی، بڑے بڑے تاجروں کی، بزنس مینس کی، یہ جو کلاس ہوتی ہے اب وہ اسلام کی پابند بن جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس امت کے بڑے مجتہد اور فقیہ ہیں، وہ بڑے تاجر ہیں اور بڑے مالدار انسان تھے. امام ابو یوسف ان کے شاگرد بڑے مالدار انسان تھے. اور انہی کے زمانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں رہا کرتے تھے. وہاں پر اتنی فراوانی نہیں تھی مال و دولت کی، عراق میں بہت زیادہ تھی، تو وہ اتنے مالدار نہیں تھے. امام مالک مدینہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین پوشاک پہننا اور بہترین غذا کھانا، بہترین کھانا کھانے کے شوقین تھے. علامہ ابن قیم الجوزی کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین پوشاک پہنتے تھے اور اعلیٰ قسم کا کھانا کھایا کرتے تھے. اور یہ ہمارے امت کے بڑے علماء میں سے. وہیں امام ابن تیمیہ بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخری زندگی جیل میں کاٹی اور وہیں انتقال کر گیا. علامہ ابن جریر کی مثال ملتی ہے جنہوں نے تفسیر تبری لکھی. ابن جریر تبری، تاریخ تبری ان کی کتاب ہے، حدیث پہ ان کا بڑا کام ہے. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ 12 سال کی عمر میں اپنے گھر چھوڑ دیا علم کے حاصل کرنے کے لیے، اور پوری زندگی جو ہے وہ گویا کہ فقر و فاقہ ہی میں گزاری ہے انہوں نے، لیکن علم کے اعلیٰ مقام پر. تو تقوی اور پرہیزگاری کا مال ہونے سے اور نہ ہونے سے کوئی حد تعلق نہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اپنے نبی پر فرمائے تھے، تو اب ان انعامات کا شکر ادا کرنے کی گویا کی ہدایت ہو رہی ہے یہاں پر کہ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرپرستی کری. تو جب آپ کا کسی یتیم سے پالا پڑے، جب آپ کا کسی یتیم سے واسطہ پڑے، تو آپ اس پہ سختی بالکل نہ کریں. اب یتیم ہے، بچہ ہے، سارے بچے حرکت الٹی پلٹی کرتے رہتے ہیں، تو آپ بقیہ بچوں کو اگر ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا ان کو کچھ سختی سے ہدایت کر دیتے ہیں، لیکن یتیم کے معاملے میں اس کو بھی نرمی رکھیں، اس میں بھی نرمی رکھیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے یتیموں پر، جس کی میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کری. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکیے مت. سائل سے یہاں پر دو طرح کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں. سائل مانگنے والا،
کوئی آپ سے مالی مدد طلب کرے یا کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو، تو آپ اس کو کبھی جھڑکیے مت. اگر آپ کے پاس ہے تو خوشی دلی کے ساتھ اس کی مدد کر دیجیے، نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لیجیے کہ بھائی میں آپ کو نہیں دے پاؤں گا، آپ دیکھ لیجیے، لیکن اس کو جھڑکیے مت. دوسرا معنی سائل کا ہو سکتا ہے سوال کرنے والا، کچھ سوال پوچھنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اسلام کے داعی ہیں، آپ اسلام پیش کر رہے ہیں، تو آپ سے لوگ پوچھنے آئیں گے نا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، نماز کیا ہے، آپ کی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کیوں بتوں کی نفی کرتے ہیں، آپ کیوں سارے عرب سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں. تو آپ ان کی بات کا جواب خوش اسلوبی کے ساتھ دیجیے، وہ تلخ کلامی کرنے دیجیے، وہ سختی سے بات کرنے دیجیے، وہ اٹھ پٹانگ بکنے دیجیے، لیکن آپ جو ہے اس کو کبھی جھڑکیے مت، آپ غصے میں نہ آئیے، آپ اس کے ساتھ جو ہے تلخی سے بات نہ پیش آئیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے آپ پر کی ہیں اس کو بیان کریے. یہ ایک بہت ہی جامع ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی. اب اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کے رسول پر، بعض تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گنا دی، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. تو اس نعمت کا اظہار یا اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس کا شکر ایسے ادا ہوگا کہ آپ اس نبوت کی ذمہ داری کو اور اس تبلیغ رسالت کے فریضے کو بدرجہ اتم پورا کریں. اپنی نبوت کو اور نبوت کے ذریعے سے جو علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچایا ہے اس کو ساری دنیا تک پھیلا دیجیے، اس میں ذرا سی بھی کمی نہ کریے، اس میں جو مشکلات و پریشانیاں ہیں اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کریے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، دنیا کا سب سے عظیم معجزہ، سارے انبیاء میں سب سے عظیم معجزہ. تو اس کا حق کیا ہے، اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ آپ اس کتاب کو ہر انسان تک پہنچا دیجیے. اور ظاہر بات ہے یہ جو نعمت اللہ کے رسول کو ملی یہ ہمارے اوپر بھی تو نعمت ہے، تو انڈائریکٹلی ہم سے بھی خطاب ہے. البتہ آپ اس کو فرض کے درجے میں مت رکھیے، لیکن یہ گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس احسان کا شکر ادا کریں. تو اس کتاب کو پھیلائیے، سارے لوگوں تک پہنچائیے، اس کی تعلیمات کو عام کریے، اس کی باتوں کو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھائیے، دل میں اتاریے، اس پر عفو عطا فرمائے. جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.